بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ جو سردیوں کے دسمبر کی سرد راتوں میں ایک ڈی نوٹیفائی کرنے کا عمل شروع ہوا تھا پنجاب اسمبلی میں، چیف منسٹر پنجاب، وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی اور اس کی کابینہ کو، اس کا محرک کہاں سے شروع ہوا کہ گورنر نے کہا کہ میں نے یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ اعتماد، اسمبلی کا اعتماد کھو چکے ہیں، اکثریت کے اعتماد کھو چکے ہیں، لہٰذا آپ اکثریت یعنی اعتماد کا ووٹ لیں۔ لہٰذا انہوں نے 21 دسمبر کو کہا پرویز الہی صاحب کو کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں۔ 22 دسمبر کو انہوں نے پرویز الہی اور اس کی کابینہ کو ڈی نوٹیفائی کر دیا۔ یہ پرویز الہی اور اس کی کابینہ لاہور ہائی کورٹ میں چلی گئی۔ لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ آپ کے کابینہ کو بھی اور آپ کو بحال کر دیتے ہیں، آپ صرف ہمیں ایشورنس دیں کہ آپ اسمبلی تحلیل نہیں کریں گے۔ لہٰذا 11 جنوری تک انہوں نے ٹائم مانگا کہ 11 جنوری تک جب تاریخ نہیں آئے گی اس وقت تک آپ اسمبلی تحلیل نہیں کیا۔ پرویز الہی صاحب نے یہ ایشورنس دے دی کہ ٹھیک ہے ہم اسمبلی تحلیل نہیں کریں گے، لہٰذا 11 جنوری تک انہوں نے اسمبلی تحلیل نہیں کی، اور انہوں نے یہ جو ڈی نوٹیفائی کیا تھا گورنر نے، اس کو بھی نہیں مانا کہ یہ رولز کے تحت اس کا جو آرڈر تھا وہ غلط تھا۔ لہٰذا انہوں نے 12 جنوری کو 11 جنوری کی رات 12 بجے کے بعد اسمبلی سیشن دوبارہ بلا کے اس میں لائے ایجنڈے پہ یہ قرارداد لائے اعتماد کے ووٹ کی، اور ووٹ لے لیا، اور یوں 186 ووٹ 186 ووٹ انہوں نے لے لیے جو ریکوائرڈ تھے چیف منسٹر کے لیے، تو وہ انہوں نے گنتی پوری کر دی۔ اس سے پہلے 9 جنوری کو جب اجلاس بلایا گیا تو رانا ثناء اللہ نے اسمبلی کے باہر، پنجاب اسمبلی کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان کے پاس نمبر پورے نہیں ہیں، ان کے پاس 174 175 ووٹس ہیں، اس طرح یہ اب اعتماد کا ووٹ نہیں لے رہے، اس وجہ سے انہوں نے دوسرے بل پاس کیے لیکن اعتماد کا ووٹ نہیں لیا، اس وجہ سے کہ ان کے پاس نمبر پورے نہیں ہیں، اور ہمارے پاس اس وقت 179 نمبرز ہیں۔ اگر یہ اعتماد کا ووٹ لینے میں ناکام ہوتے ہیں تو پھر رن آف الیکشن ہوگا، اور رن آف الیکشن میں ہم 179 کے ساتھ ون کر جائیں گے اور ہمارا چیف منسٹر ہوگا۔ اور یہ وہ بلند باغ دعوے کر رہے تھے اور بڑی بڑکے مار رہے تھے، بار بار کہہ رہے تھے میں اس وقت تک پنجاب سے جاؤں گا نہیں جب تک میں پنجاب میں اپنا وزیر اعلیٰ نہ بٹھا جاؤں۔ تو اب کل رات اور آج یعنی 12 جنوری کو 11 جنوری کی رات 12 بجے سے لے کے 2 بجے تک یہ اجلاس چلتا رہا، تو اس میں یہ طے ہو گیا کہ انہوں نے اعتماد کا ووٹ لے لیا، 186 ووٹ لے لیے۔ تو یوں یہ پھر خفت مٹانے کے لیے آپ نے دیکھا مشتبہ شجاع الرحمان نے سیکریٹریٹ کا دروازہ توڑ دیا اور توڑ کے باہر نکل گئے، احتجاج کیا ان لوگوں نے، اور باہر جا کے میڈیا سے ٹاک کیا اور کہا کہ جی یہ غلط ہوا جو کچھ انہوں نے کیا۔ انہوں نے اسمبلی کے اندر شور شرابہ کیا، اس کے قرارداد کے کاغذات پھاڑے، کرسیاں چلا دیں، لڑائی جھگڑا ہوا، لیکن اس کے باوجود وہ اسمبلی کا اجلاس جاری رہا اور انہوں نے کارروائی پوری کی اور اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لے لیا۔ یوں یہ چاروں شانے چت ہو گئے، اور آج دیکھیں یہ گورنر پنجاب نے بھی ان کی اس جیت کو مان لیا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان نے سمری بھیج دی گورنر کو کہ جو اعتماد کا ووٹ لیا، اس نے بھی قبول کر لیا کہ ہاں جی میں مانتا ہوں کہ اس نے اعتماد کا ووٹ لے لیا، لہٰذا میں جو آرڈر نکالا تھا ڈی نوٹیفائی کا وہ میں واپس لیتا ہوں۔ تو عدالت میں بھی جا کے گورنر پنجاب بلیغ الرحمان نے کہہ دیا کہ جی ہم اپنے درخواست واپس لیتے ہیں یہ ڈی نوٹیفائی کی۔ تو اس طرح یہ سارا قضیہ ختم ہو گیا۔ 22 دسمبر کو سرد راتوں میں جو یہ انہوں نے ہنگامہ ڈرامہ چلایا تھا وہ جنوری کی 12 تاریخ کو سرد خانے میں چلا گیا، اور اس طرح ان کی جو تڑیاں تھی، جو یہ للکار تھی، وہ فنا فلہ ہو گئی، اور پنجاب میں دوبارہ پی ٹی آئی سپورٹڈ گورنمنٹ پرویز الہی کی کام کر رہی ہے۔ اب یہ ان پہ اپنے آپ منحصر ہے، اب یہ دوسرے ان پہ اچھال رہے ہیں کہ جی دیکھتے ہیں کہ عمران خان نے کہا تھا اسمبلی تحلیل کریں گے، پرویز الہی اسمبلی تحلیل نہیں کرنا چاہتا، اب دیکھتے ہیں یہ آپس میں کیا کرتے ہیں، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے ممبرز بھی نہیں چاہتے تھے کہ اسمبلی تحلیل ہو، بلا شبہ نہیں چاہتے ہوں گے، کیونکہ آگے مارچ میں
بلدیاتی الیکشن آ رہا ہے. اگر مارچ میں بلدیاتی الیکشن ہوتا ہے تو پھر اگر ان کے پاس یہ گرفت ہوگی پنجاب میں تو بلدیاتی الیکشن میں ان کے نمائندہ وہ جو دھاندلی کی جاتی ہے بہت زیادہ جس کے یہ ماہر ہیں سارے پرانی جماعتوں والے وہ دھاندلی کم سے کم ہوگی اور اس طرح پی ٹی آئی والے اور اس کی اتحادی جماعت پاکستان مسلم انصاف اپنے مخصوص حلقوں میں بلدیاتی نمائندے لا سکے گی اور اچھی واضح اکثریت سے وہ جیت کر لوکل باڈیز الیکشن میں آگے آئے گی. اگر وہ مارچ میں ہوتے ہیں تو پھر اسمبلی تحلیل کرنے کا اتنی جلدی نہیں کرنی چاہیے اور اس وقت تک جب تک اپنے پاؤں اچھی طرح جما نہ لیں. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب کیوں چاہتے ہیں کہ اسمبلیاں تحلیل کی جائیں؟ کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ مارچ میں یا اپریل میں رمضان کے بعد عید کے بعد الیکشن ہو جائے کیونکہ ملک بہت گر چکا ہے نیچے, معیشت بالکل تباہ ہو چکی ہے. پھر اس کو کھڑا کرنا, سنبھالا دینا اور ملک کو سیدھی راہ پر چلانا بہت مشکل ہو جائے گا. کئی سال لگ جائیں گے اس کو راہ راست پہ لاتے ہوئے. یعنی کو اتنی گر چکی ہوگی معیشت کو, اس کو پھر کھڑا کرنا بہت مشکل ہوگا جو بھی حکومت آئے گی. اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن اناؤنس ہوں اور ایک فریش مینڈیٹ لے کے گورنمنٹ آئے تاکہ یہ جو جس کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے وہ فیصلے ہی نہیں کر سکتے. اس وجہ سے وہ چاہتے ہیں, وغیرہ انہوں نے بارہا کہا کہ میں اگر یہ الیکشن نہیں بھی کراتے نہ کروائیں, اگست میں کرائیں گے, اسے بھی لیٹ ہو, یہ تو اور ان کی پاپولیرٹی کا گراف تو اور نیچے گرتا جائے گا اور میری پاپولیرٹی کا گراف اوپر بڑھتا جائے گا. مجھے تو ہر حال میں فائدہ ہے لیکن ملک کا فائدہ نہیں ہے. اس لیے میں ملک کی خاطر کہہ رہا ہوں کہ جلد از جلد الیکشن اناؤنس کیے جائے, الیکشن کروائے جائیں تاکہ فریش مینڈیٹ کے ساتھ ایک گورنمنٹ فیصلے کر سکے, اہم فیصلے کر سکے جس سے ملک کی بہتری کے لیے کام ہو سکے. تو یہ وہ کہہ رہے تھے. اور جو پنجاب میں ڈیسٹیبلائزیشن تھی وہ کسی حد تک دور ہو گئی ہے لیکن ابھی بھی یہ پیچھے نہیں ہٹیں گے, یہ لگے رہیں گے. دیکھتے ہیں اور کیا ایونٹس ہوتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.